वेलकम बैक। और हुकूमत ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके बाद साफ साफ बता दिया है कि जो बिल्स लेके आए हैं वो कौमी असेंबली में अब वो वापस नहीं होंगे, उसमें कोई भी और गुंजाइश नहीं है। क्या कहा बाबर अवान ने, जरा सुनिए। जितनी भी लेजिस्लेशन हुई है 2 दिनों में वो आइन के मुताबिक है, वो कानूनी लेजिस्लेशन है और वो रूल्स के मुताबिक हाउस चला है। इसलिए हमने कल मीटिंग में उनको बता दिया था ऑपोजिशन को कि ये बिल वापस नहीं लिए जा सकते। पीएमएलएन के आगे क्या स्ट्रैटेजी होगी, इस हवाले से बात करेंगे। मोहम्मद जुबैर साहब सीनियर रहनुमा है, पाक से मुस्लिम नवाज के तर्जुमान है, नवाज शरीफ मरीम नवाज साहिबा के हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया जुबैर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। हुकूमत ने तो अब साफ साफ बता दिया है कि बिल्स तो वापस नहीं होंगे, इसी पे अब बात होगी और इसी की इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर जो मजीद गुफ्तगू होनी है वो होगी। तो अब आप लोग का अगला लाएमल क्या है? ठीक, अब एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि वो कानूनी और आईनी तौर पे भौंडे तरीके से इसे, लेकिन ये बिल अब पास तो हो गए। बिल पास हो गए, उसमें तो जाहिर है कोई दो राय नहीं है कि पार्लियामेंट के थ्रू हुए हैं। 13th और 14th अमेंडमेंट और बहुत सी ऐसी अमेंडमेंट्स थी जो इन द पास्ट की गई थी और पार्लियामेंट ही से पास होके की गई थी। वो तो अमेंडमेंट्स की बात कर रहा हूँ जिसमें 2/3 चाहिए होता है। उसको भी जाहिर सी बात है बाद में जाके बड़ा क्रिटिसाइज किया गया, उस वक्त भी क्रिटिसाइज किया गया, कोर्ट्स ने भी बड़ा क्रिटिसाइज किया। सो एक चीज होती है कि जी आपने ये, हाँ बिल्कुल उनको हक था, उनकी अक्सरियत है, वो पास कर सकते हैं। लेकिन दूसरी चीज ये है कि क्या वो प्रैक्टिकल हैं, वो तमाम कानून, खासतौर पर इलेक्टोरल लॉज के हवाले से। अगर आप देखें कि इवन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसने इलेक्शन कंडक्ट करना है, जिसकी रजामंदी जरूरी होनी चाहिए और जो कि एक इंडिपेंडेंट इदारा है और इंडिपेंडेंटली उसकी बात सुनी जानी चाहिए, अगर वो ही तैयार नहीं है और वो कह रहे मुतसादम है आइन के मुताबिक, और आपने उनकी बहुत से इख्तियार जो हैं वो एक इंडिपेंडेंट इदारे इलेक्शन कमीशन से लेके नादरा को दे दिए। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको बताऊं मारिया, विद ऑल ऑनेस्टी, मेरा बैकग्राउंड आईटी का है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। मैंने दुनिया की सबसे बड़ी आईटी जाइंट में काम किया इतने साल, 26 साल। अगर इस किस्म का मुजाहरा किया जाए ना, जिस तरह से फवाद चौधरी और ये सब करते हैं कि जी एक मशीन है, उसको ला के ऐसे बटन दबाते हैं और आगे से वोट निकलता है और कहते हैं कि जी देखें क्या जबरदस्त है। मतलब इससे ज्यादा मज़ाक़ खेज इस 21st सेंचुरी में कोई बात नहीं हो सकती। बजाय कि ये प्रेजेंटेशन करें कि जी इसका सॉफ्टवेयर क्या है, इसकी इंटेग्रिटी क्या है, कैसे ये इंश्योर करेगा एक वोटर की इंटेग्रिटी, एक उसकी सीक्रेसी कैसे इंश्योर करेगा। हम बात कर रहे हैं ओवरसीज पाकिस्तानीज की, एक ब्रसल्स में बंदा बैठा हुआ है, उसकी कैसे वेरिफिकेशन होगी और वो तमाम जो फेयर क्वेश्चंस है जुबैर साहब, बिल्कुल फेयर क्वेश्चंस है। लेकिन हमें समझ में ये बात नहीं आती कि पीएमएलएन को जब हुकूमत कहती है बैठ के बात करें तो वो शुरू में कहते हैं हम बात नहीं करना चाहते। शहबाज शरीफ साहब अब जब से मंजर यहाँ पे दोबारा उभरे, वो कह रहे हैं कि कंसेंसस होना चाहिए, बात करनी चाहिए। कल भी उन्होंने यही बात की कि वो बैठ के बात होगी, लेकिन उनकी पार्टी में से ही कुछ लोग कहते हैं कि बात नहीं होगी। बहरहाल शहबाज साहब का व्यू देख लीजिए, बाकियों का व्यू देख लीजिए। उनका काम है कि आके हाउस को एतमाद में लें, कंसेंसस पैदा करने की कोशिश करें। आपको बाज़ औक़ात एक सही काम के लिए भी किसी की मिन्नत करनी पड़ती है। पाकिस्तान के लिए मैं मिसाल दे रहा हूं कि पाकिस्तान के लिए मुझे किसी के पास भी जाना पड़े, मैं जाऊंगा, उसको घुटने को हाथ लगाऊंगा, आओ पाकिस्तान के लिए काम करें। और अगर हुकूमत इस ऐवान को संजीदगी से लेती है, हम भी संजीदा तरीके से उनकी बात सुनेंगे। इलेक्शन इस्लाहात जैसे अहम मामलात के ऊपर, अदालती इस्लाहात जैसे अहम मामलात के ऊपर पीएमएलएन है, पीपल्स पार्टी है, इनको हमारे साथ बातचीत करनी चाहिए। अगर कोई इलेक्शन रिफॉर्म्स के मुतालिक बात होनी है तो वो इलेक्शन कमीशन के प्लेटफॉर्म पे होगी। इस गवर्नमेंट के साथ मैं कैटेगोरिकली ये कह रहा हूँ, हम बिल्कुल बैठने को तैयार नहीं है। जुबैर साहब, इस वक्त स्टेटेड पोजीशन क्या है? हुकूमत के साथ बैठ के बात करने को पीएमएलएन तैयार है या नहीं है? देखिए, कल लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो हैं, जाहिर है वो प्रेसिडेंट भी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, उन्होंने एक पोजीशन दी कि आए मिल के बैठ के बात करते हैं। अब उसका रिस्पांस आज आपने देखा कि ये लॉ बन चुका है और इसमें तो कोई रद्दोबदल हो ही नहीं सकता। अब बात रद्दोबदल की नहीं है। पहली तो बात यह है कि अगर आप समझते हैं, हुकूमत समझती है कि ये बिल्कुल वो तमाम निकात पूरे करता है, तमाम ऑब्जेक्शंस को मैनेज कर सकेगा, जो इलेक्शन कमीशन ने भी उठाए हैं, इंडिपेंडेंट लोग भी उठा रहे हैं, जो आईटी कंपनी जिसको इन्होंने खुद इसके लिए रखा था, उसके किताबचे में लिखा हुआ है कि जी ये सीक्रेसी इंश्योर नहीं कर सकता। अब मैं आपके प्लेटफॉर्म से कहता हूं मारिया,
ہم یہ کہتے ہیں, اور یہ میں کچھ 2 مہینے سے کہہ رہا ہوں یار, آپ ایک آ کے پریس کانفرنس کر لینا, یہ پوری قوم کا معاملہ ہے نا, صرف پارلیمنٹ کے اندر جو 342 لوگ بیٹھے ہیں صرف ان کا معاملہ نہیں ہے. میں ایز نارمل شہری, میڈیا ہے, دوسرے سٹیک ہولڈرز ہیں, آپ ایک پریزنٹیشن کرتے ہیں, فواد چودھری صاحب بہت باتیں کرتے ہیں نا, ان کو کہیں کہ آپ ایک پریزنٹیشن کرتے ہیں, بابر اعوان, میں آئی کین چیلنج, اور میں آپ کے اب اس سے پلیٹ فارم سے کہہ رہا ہوں, they know nothing. فاروق حبیب سے میں نے 10 دفعہ پوچھا, آپ چلیں ابھی 10 منٹ لے لیں, میرا ٹائم لے لیں ایک شو میں, آپ ایکسپلین کر دیں کہ اس کی سیکریسی اور انٹیگریٹی کیسے انشور کریں گے. ڈزنٹ ایون نو. عمران خان ڈزنٹ نو. سو اگر پتہ ہی نہیں وزراء کو, اور آپ ایک اتنا بڑا قانون لے کے آ رہے ہیں اور پاس بھی کرا لیا ہے, اور کوئی بھی چیلنج لینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ بھائی آپ پریس کانفرنس کر لیں نا. اچھا آپ اسد عمر سپیچ کر سکتے ہیں نا, باقی لوگ سپیچ کر سکتے ہیں, شاہ محمود کر سکتے ہیں, فواد چودھری کر لیں, پارلیمنٹ میں سپیچ کر لیں, ایک ایک نقطے کا سافٹ ویئر کا اس کا بتائیں, اس کے ہارڈ ویئر کا بتائیں, جو بات کر رہے ہیں انٹیگریٹی کو انشور کریں. اٹ میکس کمپلیٹ سینس, اور بالکل طریقہ کار بھی یہ ہونا چاہیے. پارلیمنٹ کے فورم پہ جیسے آپ لوگ پہلے کہتے تھے بات نہیں کرنا, ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ انگیج کرنا ضروری ہے. آپ کے جو اس وقت اتحادی پیپلز پارٹی تھے وہ بھی یہی بات کرتے تھے. شہباز شریف صاحب نے جو خط لکھا ہے چیف الیکشن کمشنر کو, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ انتخابی اصلاحات پر تمام سیاسی جماعتوں سے مشاورت کرے, اور انہوں نے اپیل کی ہے الیکشن کمیشن سے کہ میں آپ پہ زور دیتا ہوں کہ تمام اپوزیشن جماعتوں کو مشاورت کے لیے بلائیں تاکہ اتفاق رائے پر مبنی پلان بن سکے. سو ابھی الیکشن کمیشن کو کیوں آپ لوگ انوالو کریں جب پارلیمنٹ کا فورم موجود ہے, کمیٹیاں موجود ہیں, حکومت نے کہا ہے کہ آپ اپنا ایک نمائندہ دے دیں, پیپلز پارٹی نے وہ نمائندہ دے دیا ہے, پی ایم ایل این نے اپنا نمائندہ اپوائنٹ نہیں کیا. یہ الیکشن کمیشن والا روٹ کہاں سے آ گیا؟ لڑائی جھگڑے کی تو بات نہیں ہے, یہ تو رائے کی بات ہے. جب بھی الیکشن ہوتا ہے, الیکٹورل پروسیس شروع ہوتا ہے, تو اس سے پہلے الیکشن کمیشن کا فرض بنتا ہے کہ وہ تمام میجر پولیٹیکل پارٹیز کو بلائے اور کوڈ آف کنڈکٹ پر ایگری کرے. جیسے 2013 کا الیکشن ہوا تھا, 2018 کا الیکشن ہوا تھا, یہ جو بھی ہے, دیٹ از دا ریسپانسبلٹی آف دا الیکشن کمیشن. ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ کس کے ان کے مینڈیٹ کدھر سے وہ ڈرا کرتے ہیں, کیونکہ میرے پاس جو ڈیوٹیز آف الیکشن کمیشن ہے آرٹیکل 219 جو ان کا ہے, اس میں تو کہیں بھی نہیں ہے لکھا کہ ان کا مقصد ہے یا ان کا فرض ہے. پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے اٹھا کے پبلک سٹیٹمنٹ دے دیا ہے کہ یہ جو قانون پاس ہوا ہے اس کی پتہ نہیں کوئی 32 یا 30 شکیں جو ہیں وہ آئین سے متصادم ہیں. اب اس سے زیادہ اور کیا سٹیٹمنٹ دیں؟ آر وی گوئنگ ٹو گو انٹو دی الیکٹورل پروسیس آفٹر ہیونگ الیکشن کمیشن میکنگ سچ اے اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ؟ لیکن فورم تو پارلیمنٹ ہے نا سر, یہ پارلیمنٹ کا ہی فورم ہے جہاں پہ لا وہ بنے گا, پارلیمنٹ کا ہی فورم ہے. الیکشن کمیشن رائے دے سکتا ہے, دے دی رائے. یہ کنسنسس بلڈ کرنا تو سر پولیٹیکل کلاس کا کام ہے نا, پولیٹیکل. ایک سیکنڈ, پہلے تو دس از دا بال بٹوین الیکشن کمیشن اینڈ حکومت پاکستان, کیونکہ الیکشن کمیشن نے حکومت پاکستان کو بولا نا کہ آپ نے جو لا پاس کی یہ صحیح نہیں ہے, اپوزیشن نے تو اس میں حصہ نہیں لیا تھا. بٹ اگر یہ کہ فاروق حبیب اور بابر اعوان آ کے ایک اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں, پریس کانفرنس کرتے ہیں اور ٹوٹلی ریجیکٹ کرتے ہیں کہ اس پر بات چیت ہی نہیں ہو سکتی, وہ جو قانون بن گیا, قانون بن گیا, وہ تو بہت سے قوانین بنے. اگر آپ پارلیمنٹ میں آپ کہہ رہے ہیں ایک تو مشاورت آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم کریں گے. سر آپ لوگوں نے اپنا نمائندہ اپوائنٹ ہی نہیں کیا تھا جب حکومت میں اسپیکر کو خط لکھا, پی ایم نے, پیپلز پارٹی نے اپوائنٹ کر دیا, پی ایم ایل این نے کہا اس وقت بات بھی نہیں کرنا چاہتے. یہ کریکٹ ہے فیکچولی بات نا ماریا, ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ کس چیز کی بات کر رہے ہیں جب حکومت کو ہی نہیں پتا. جو آپ ٹیکنیکلی بات کر رہے ہیں اس پہ بہت لوگوں کے خدشات انکلوڈنگ مائی سیلف کہ بھائی ڈیٹا پروٹیکشن کیا ہوگا. میں صرف بات یہ کری تھی کہ آپ لوگ الیکشن کمیشن کو, آپ نے یہ بال جو ہے الیکشن کمیشن کو کیچ کرا دی, وہ مشاورت کرے. میرا صرف نقطہ یہ تھا کہ پارلیمنٹ یہ کام نہیں کرائی تھی. سر یہ خط لکھا ہے شہباز شریف صاحب نے, خط تو آج لکھا ہے نا. الیکشن کمیشن کا بیان کب آیا تھا؟ الیکشن کمیشن نے آبجیکشن ریز کر دیا, انہوں نے کہا کہ یہ الیکشن اس کے تحت نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا کہ جی یہ جو حکومتی ادارہ ہے نادرا, اس کو مینڈیٹ نہیں دیا جا سکتا, اس کو امپاور نہیں کیا جا سکتا جو الیکشن کمیشن کے وہ پاورز ہیں. الیکشن کمیشن انڈیپینڈنٹ ہے, نادرا حکومت کے نیچے آتا ہے. یہ نادرا کے اوپر شفٹ کرنا چاہتے ہیں. میں انٹینٹ پر بھی نہیں چاہ رہا حکومت کی کہ ان کی تھی اچھی یا خراب ہے. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں ایک سمپل سی چیز ہے, آپ نے پورے پاکستان از اسٹیک ہولڈر, پاکستان میں سب پرائز پے کرتے ہیں. سب کو بتائیں, سب کو ٹرانسپیرنٹ بنائیں, پروسیس کو ٹرانسپیرنٹ بنائیں. آئی ایگری. اچھا تھوڑا سا آگے بڑھنا ہے. ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری صاحب کے خلاف جو تحریک اعتماد تھی وہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ ناک آؤٹ ہوئی ہے یا آپ لوگوں نے وہ واپس لی تھی؟ بیکاز کافی اس کا بھی شور ہوا کہ یہ عدم اعتماد کی تحریک آنے والی ہے, لیکن پھر وہ آئی نہیں. یہ ڈپٹی اسپیکر کی بات جی 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 جی
دیکھیں ماریا، اس میں بالکل ہم نے جب یہ 3 دن اتنے ہنگامے ہوئے تھے پارلیمنٹ کے اندر، اور اس کے بعد چوتھے دن ایک کوڈ آف کنڈکٹ ایگری ہو گیا اور ہم نے کہا کہ یہ اچھے طریقے سے، اور جب بات چیت ہوئی تھی اسپیکر صاحب کے ساتھ تو اس میں یہ بات طے ہوئی تھی کہ جو پچھلے کچھ دنوں میں جو لائے گئے تھے قوانین پارلیمنٹ میں، اس پر حکومت بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ایک ماحول کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، ماحول کو آگے بڑھانے کے لیے تو ہم نے ایگری کیا کہ ہم اس سے واپس لے لیتے ہیں. اگر ہم ڈپٹی اسپیکر کے خلاف رکھتے وہ تو وہ ہارتے یا جیتتے تو بات کی بات تھی، لیکن آپ کیا سمجھتی ہیں وہ ماحول اچھا ہوتا ہے یا خراب ہوتا ہے؟ آپ نے کانفیڈنس بلڈنگ میئر کے لیے یہ کیا. اچھا، کیونکہ میرے پاس جو اس کی کاپی آئی ہے وہ اس میں جو خبر ہے وہ یہ کہ آپ نے وہ پرانی والی جو دستخط شدہ لسٹ جمع کرا دی تھی جس میں جو آپ کے دسکا سے سابق رکن تھے مسلم لیگ نواز کے مرحوم افتخار حسن شاہ صاحب، ان کی دستخط والی تھی، تو وہ ٹیکنیکل بنیادوں پہ پھر وہ ریجیکٹ ہو گئی. یہ خبر صحیح ہے یا یہ غلط رپورٹ ہوئی ہے؟ دیکھیں، ہماری اسٹیٹڈ پوزیشن بڑی سمپل ہے، ہم نے واپس لے لی ہے. وہ میں اس میں انڈیویجول ایسپیکٹ پر نہیں جاؤں گا اور مجھے پتہ بھی نہیں ہے بھائی. اچھا ٹھیک ہے. ویری فرینکلی جو مجھے پتہ ہے وہ پارٹی کی پوزیشن پتہ ہے کہ پارٹی نے یہ ڈیسائیڈ کیا، اس لیے ہم نے واپس. آل رائٹ. اچھا، آخری کویسچن. تو پھر ڈال دیتے ہیں. نہیں سر، میں کیوں کچھ ایسا چاہوں گی، مطلب جو ماشاءاللہ مناظر ہم نے دیکھ لی ہیں پچھلے 3 دن میں، وہ کچھ دیکھنے کی، ہاں جی، کچھ دیکھنے کی اب وہ چاہ نہیں رہی ہے. خان صاحب کو اب تقریر کرنے دیں گے آپ لوگ آگے جب وہ کبھی اسمبلی میں آئیں گے، یا پلان بنا لیے کہ تقریر ہی نہیں کرنے دینی، کیونکہ پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے پیپلز پارٹی میں سے بڑے مزے تقریر کر کے چلی جاتی ہے، وہ کبھی پھڈا نہیں ہوا. آپ لوگوں کا صرف پھڈا ہے پی ٹی آئی سے. پہلے کا میں چھوڑ دیتا ہوں، ظاہر سی بات ہے ہمارا بالکل ہم آبجیکشن کرتے تھے، اور پرائم منسٹر پر ہم اس لیے آبجیکشن کرتے تھے کہ فرام ڈے 1 ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہے اور جن کو وہ حق حاصل ہی نہیں ہے کہ وہ پرائم منسٹر کی گدی پر بیٹھیں. بہرحال وہ اب یہ 3 دن کے بعد اب جو آپ سوال پوچھ رہی ہیں کہ اب کیا، اس میں بہت سے نمائندے ہیں، بہت سے ممبرز ہیں پی ایم ایل این کے جو سمجھتے ہیں کہ لیڈر آف دی اپوزیشن کے ساتھ جو ہوا تھا اور کتابیں ماری گئیں ان کو، تو ہم تو پرائم منسٹر کو نہیں کرنے دیں گے. لیکن یہ میں ڈیسائیڈ کرنے والا نہیں ہوں. ٹھیک ہے. میں آئی ایم ماریا فار کنسنسس بلڈنگ. اس قسم کا ماحول ہو جس میں آپ تنقید بھرپور طریقے سے کر سکیں. لیکن میں ایک ڈفرینسیشن ضرور بتانا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ حکومت کا کام ہوتا ہے، حکومتوں کا کام ہوتا ہے فیصلے کرنا، اپوزیشن کا کام ہوتا ہے احتجاج کرنا. اگر عمران خان نے کنٹینر کھڑا کیا تھا 2014 میں تو ہم نہیں کنٹینر لے کے پہنچ گئے تھے ان کے ساتھ احتجاج کرنے. یعنی حالات خراب ہو تو پانی ڈالنا چاہیے اس کو، اور زیادہ فلیئر اپ نہیں کرنا چاہیے. بہت شکریہ محمد زبیر صاحب. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.